السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کسی مسلمان بچے کو اٹھا کے یہ پوچھ لیا جائے کہ بیٹا فلانی کرکٹ ٹیم ہے، اس کے اندر کتنے پلیئر ہیں، اس کا نام اور ان کا جو ہے پوری ہسٹری بتاؤ، تو بچہ فر جو ہے اس کا نام بتائے گا، اس کرکٹ کی پوری ڈیٹیل بتائے گا۔ لیکن اسی بچے کو یہ کہا جائے کہ بیٹا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فیملی کا نام، حضور کے ابا کا نام، حضور کی امی کا نام، حضور کے دادا کا نام آپ بتائیں، تو بیٹا خاموش ہو جاتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ بڑوں کو پوچھا جائے، بڑوں کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا، حضور کی دادی کا نام کیا تھا، تو بڑا آدمی بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا نالج اس کو بہت زیادہ ہے، لیکن جب دین کا نالج آتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے آج سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام، دادی کا نام، نانا کا نام، نانی کا نام آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں تو امت مسلمہ کو کسی حد تک فائدہ ہو جائے اور اس کا ثواب مجھے بھی پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی نالج کے ساتھ وابستہ فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم گرامی، نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ابا کا نام حضرت عبداللہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ابا دنیا سے رحلت فرما چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابا کو نہیں دیکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی مبارک، امی کا نام حضرت آمینہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو آپ کی امی دنیا سے رحلت فرما گئی اور آپ یتیم ہو گئے۔ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جو بالغ ہونے سے پہلے چھوٹی عمر کے اندر اس کے ابا دنیا سے فوت ہو جائے، چلے جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے عمر کے اندر یتیم ہو چکے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا۔ یہ دادی کا نام بہت سارے حضرات کو یاد نہیں رہتا، تو آپ بھی یاد فرمائیں، فاطمہ بنت عمرو تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن مناف تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے تو دادا عبد المطلب کا انتقال ہو چکا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 49 سال اور اس کے اوپر 9 مہینے یا 10 مہینے بتاتے ہیں محدثین. اتنے عمر کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب دنیا سے چلے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 61 برس کے ہوئے 61 کے ہوئے تو اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم دنیا سے چلا گیا چھوٹی عمر کے اندر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کے ہوئے 63 برس کے ہوئے تو حضور دنیا سے چلے گئے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 تھے، جیسا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور تیسرے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعضوں نے حضرت طاہر اور حضرت طیب کو بھی فرمایا اور بعضوں نے عبداللہ طاہر طیب کو ایک ہی بتایا ہے. اگر اس اعتبار سے سمجھا جائے تو تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوں گے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضور کا ایک بیٹا جو قاسم تھا، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم بھی کہا جاتا تھا، یعنی قاسم کے ابا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اب یاد فرمائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو حضور کی بیویاں تھی، حضور کے ازواج تھی، ان کا نام اب ملاحظہ فرمائیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب گنتے جائیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات میں. اچھا،
ان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ایک زوجہ محترمہ ہے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح جب ہوا تو آسمان پر ہوا، اللہ نے نکاح پڑھوایا اور فرشتے گواہ بنے، اور جب حضور کا نکاح ہوا تو قرآن کی آیت لے کے سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور کو مبارک بادی دینے کے لیے آئے، کہا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح سیدہ زینب کے ساتھ کرا دیا۔ اللہ خود نکاح پڑھانے والے اور فرشتے خود گواہ، آج تک کوئی ایسا نکاح نہیں ہوا کہ آسمان پر ہوا، دو گواہ، ایک وکیل، اور مولانا آپ خطبہ پڑھائیں گے، نکاح پڑھائیں گے، تب جا کے نکاح ہوتا ہے، لیکن حضور کا یہ نکاح اللہ نے آسمان پر پڑھا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان چیزوں کو ہمیں مستحضر اور دماغ میں رکھنا چاہیے، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج، اللہ کے پاس شب معراج کیا تھا، اللہ کے پاس گئے تھے، معراج کے اوپر اللہ سے ملاقات کی، تو صبح میں آئے، حضور نے مشرکین مکہ کے سامنے یہ واقعہ بتایا کہ میں اللہ کے پاس جا کے آیا، تو مشرکین نے آپ کا مذاق شروع کیا۔ سیدنا ابو بکر کے پاس مشرکین مکہ آئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہارا نبی کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے کہ ایک رات کے اندر میں 7 آسمان کو پار کر کے اللہ کے پاس جا کے آیا۔ تو اس وقت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کے سامنے یہ سوال رکھا کہ بتاؤ تمہیں کس نے کہا؟ کہا تمہارا نبی کہہ رہا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں لیکن جو ہے میرا نبی غلط بول نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اللہ کے حبیب نے حضرت ابو بکر کا لقب دیا صدیق۔ معراج کے واقعے کے اندر سب سے پہلے مشرکین کے سامنے حضور کی تصدیق کرنے والے یہی صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اچھا، ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا تھا؟ سیدنا ابو ہریرہ اس زمانے کے اندر صحابہ کرام جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سبق پڑھتے تھے مدرسے میں، اصحاب صفہ کا جو واقعہ ہے، حضور کے روضے اطہر کے پیچھے والے جو حصے میں اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے، حضور اس کے اوپر بیٹھ کے صحابہ کو، اصحاب صفہ کو سبق پڑھاتے تھے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو ساتھ میں آستین کے اندر بلی کو چھپا کے لاتے تھے۔ بلی کا بچہ ہوتا تھا، بلی کے بچے سے بڑی محبت صحابہ کرتے تھے، ساتھ میں بلی کا بچہ ہوتا۔ حضور نے پوچھا یہ کیا آستین میں لے کے آئے؟ کہا اللہ کے حبیب بلی کا بچہ ہے۔ حضور نے کہا ابو ہریرہ تو بلی کا باپ ہو گیا یوں۔ اسی وقت سے ان کا اصلی نام
لوگوں کو یاد نہیں رہا. اور ابو ہریرہ جتنی بھی بخاری شریف کے اندر روایتیں آتی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو ہریرہ حضور نے نام رکھا، لقب رکھا، مطلب بلی کا بام. کتنا پیارا نام حضور نے رکھا. ان کا نام سیدنا عبد الرحمن تھا. اچھا، حضرت ابو بکر کا نام اوریجنل اصلی کیا تھا؟ حضرت عبداللہ تھا. اچھا، ایک نبی کا نام آتا ہے قرآن کے اندر نوح. نوح علیہ السلام. یہ نوح علیہ السلام کا یہ اوریجنل نام کیا ہے؟ حضرت عبد الغفار. ٹھیک ہے. اچھا، 4 امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو ہمارے جو امام ہیں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کو امام اعظم بھی کہتے ہیں کیونکہ تمام ائمہ سے بڑے امام. ان کی کئی وجوہات ہیں، میرے پاس بھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاتا، لیکن ایک بات بتاتا ہوں کہ امام اعظم ان کو اس لیے بھی کہا جاتا. بہت سارے ریزن ہیں، لیکن ایک ریزن بتاتا کہ انہوں نے دور صحابہ کو پایا. کتنے صحابہ کی زیارت کی اور کتنے صحابہ سے مستفید ہوئے، اس لیے ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے جو ہمارے امام ہیں. اچھا، ان کا اوریجنل نام کیا تھا؟ ان کا نام اوریجنل نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھا. اللہ تعالی ان تمام اسلامی نالج سے ہمیں وابستہ فرمائے اور تمام اسلامی سوسائٹی کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر بچہ، نوجوان، ادھیڑ عمر کا، بوڑھا، میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے کہ ان تمام باتوں کو اور تمام نالج کو یہ سب اپنے ذہن کے اندر جمع دے اور تمام اسلامی نالج کو صحیح طریقے سے یاد کرنے والے ہو جائیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق سعید نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.